اندھیروں سے نکالے یہ پھیلائے اجالے یہ کھولے بند آنکھوں کو گرتوں کو سنبھالے یہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے قیامت کے دن میں اس سے ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ عز و جل ہماری رہنمائی فرمانے، ہمیں سکھانے، ہمیں سمجھانے ہمارے ساتھ ہیں مفتی محمد قاسم عطاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ لیٹس کم ٹو دا پوائنٹ، آئیے اپنے سلسلے کے کوشچنز کی طرف چلتے ہیں۔ مفتی صاحب، ایک سینٹنس یوز کیا جاتا ہے کہ ایوری انوویشن از این ایرر، ہر نئی بات غلط ہے، یہ جملہ سننے کو ملتا ہے۔ اب یہاں پر دو معاملات ہیں۔ وی کی ناٹ ایکسپیکٹ اے ورلڈ فری آف انوویشن، ایک ایسی دنیا جہاں پر ایجادات نہیں ہوتی، بزنس بغیر ایجاد کے چل رہا ہے، ٹیکنالوجی بغیر ایجاد کے چل رہی ہے، تعلیم بغیر ایجاد کے چل رہی ہے، تو ایسا تو ممکن نظر نہیں آتا۔ لیکن اس کے پیرالل ایک سیٹ اپ ہے جو گھر کا سیٹ اپ ہے، جس کو ہم روایتی سیٹ اپ کہہ سکتے ہیں، فیملیز کا سیٹ اپ ہے۔ یہ وہ جگہ ہیں جہاں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نئی چیزوں کو نہیں آنے دیا جاتا۔ They are stick to what is traditional, what is old, what is stereotype، جسے آپ کہتے ہیں to rut with the profession، یعنی اسی کام کو کرنا ہے جو میں دیکھتا رہا ہوں، نئی چیز کو آنے نہیں دے رہا۔ اور پھر ایک سب سے اہم ہے وہ ہماری دینی زندگی ہے، اسلامی زندگی ہے، اس میں نئی ایجاد، انوویشن، انوینشن، ڈیولپمنٹ، پروگریس، ریفارمیشن، تو اس سارے حوالے سے جو انوویشن کا کانسیپٹ ہم نے کور کانسیپٹ ڈسکس کیا، آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ویسے تو یہ جملہ جو آپ نے کہا ہے وہ اپنی بنیاد کے اعتبار سے غلط ہے کہ ہر انوویشن جو ہے وہ غلط ہے، وہ ایک غلطی ہے، یعنی کوئی بھی نئی چیز، نئی ایجاد، نئی چیز کا آنا وہ ایک غلطی ہے۔ تو لازمی بات ہے کہ یہ جملہ اپنے اطلاق کے اعتبار سے بذات خود غلط ہے۔ نئی آنے والی چیز اچھی بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، اور یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ جملہ کسی خاص سیاق و سباق میں بولا گیا ہوتا ہے۔ جیسے یہ جملہ تو پتہ نہیں کس کا ہے، لیکن بہت سارے جملے ہوتے ہیں کہ جیسے وہ کسی ڈرامے کے ہیں، اب اس کے پیچھے کوئی اور چیز چل رہی ہے، یا کسی ناول کے ہیں اس کے پیچھے کانٹیکسٹ کوئی اور چل رہا ہے، اور اس میں وہ جملہ بولا گیا۔ اب اپنے سیاق کے ساتھ ملا کر تو وہ جملہ ٹھیک ہوتا ہے، لیکن ایسا ہول اگر اس جملے کو لے لیا جائے تو وہ خود ایرر ہوتا ہے، وہ خود جملہ ہی غلط ہوتا ہے۔ ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی ہے، فرمایا کہ من سن فی الاسلام سنۃ حسنۃ فلہ اجرھا واجر من عمل بها من غیر ان ينقص من اجورهم شیء، کہ جو اسلام کے اندر کوئی اچھا طریقہ ایجاد کرے تو اسے اس اچھے طریقے کے ایجاد کرنے کا بھی ثواب ملے گا، اور اس پر عمل کرنے والوں کا بھی ثواب ملے گا، بغیر اس کے کہ عمل کرنے والوں کے اجر میں سے کچھ کم ہو۔ اور اگر کوئی برا طریقہ ایجاد کرے گا تو اسے برا طریقہ ایجاد کرنے کا گناہ بھی ملے گا، اور عمل کرنے والوں کا بھی گناہ ملے گا، بغیر اس کے کہ عمل کرنے والوں کے گناہ کے اندر کوئی کمی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ چیز اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے شریعت کی بڑی بنیادی اصطلاحات کے اندر ایک اصطلاح ہے بدعت۔ انوویشن بیسیکلی عربی کے اندر بدعت کو کہتے ہیں، اور بدعت کو انگلش کے اندر آپ انوویشن کہہ دیتے ہیں۔ تو ہمارے جو علماء، جو حکماء، جو دین کے اساتین تھے، دین کے ستون تھے، دین کی سمجھ رکھنے والے تھے، انہوں نے پہلے دن سے ہی بدعت کی، یعنی نئی اشیاء کی دو قسمیں بیان کی۔ فرمایا بدعت حسنہ بھی ہوتی ہے، بدعت سیئہ بھی ہوتی ہے، اچھی انوویشن بھی ہوتی ہے، بری انوویشن بھی ہوتی ہے۔ اب اس شے کو دیکھا جائے گا وہ اچھی ہے یا بری۔ لہٰذا یہ تو دینی معاملات کے اعتبار سے تو بڑا ایک کلیئر ایک سٹانس ہے، اور ایک بڑا کلیئر جو ہے وہ ایک ورڈکٹ کہہ لیں یہ موجود ہے کہ اچھی اور بری۔ لیکن عقلی اعتبار سے بھی، یہ تو اسلامی اعتبار سے ہو گیا، عقلی اعتبار سے بھی یہ بات بڑی واضح ہے کہ نئی آنے والی شے اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے۔ ٹرین بھی ایجادی ہوئی تھی، جہاز بھی ایجادی ہوا تھا۔ اب ٹرین اور جہاز کی ایجاد کو اگر ایرر کہا جائے تو آپ خود غور کر لیں کہ یہ کہنے والا کتنا عقل مند آدمی ہے، تو وہ ایک اچھی چیز ہے، فائدہ مند چیز ہے، لہذا وہ اچھی ہے۔ ہاں، اس کے مقابلے کے اندر جس نے ایٹم بم ایجاد کیا تھا اور منفی ذہنیت سے ایجاد کیا تھا، تو لہذا اس کی انوینشن غلط ہے۔
اور اب بھی جو مہلک سے مہلک ہتھیار ایجاد کر رہے ہیں تو وہ لازمی بات ہے کہ وہ لوگوں کے لیے تباہ کن ہے، نقصان دہ ہیں، وہ فائدہ نہیں تھا۔ اس کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایرر ہے، یہ غلط ہے۔ اس سے ہٹ کر معاشرتی چیزیں، معاشی چیزیں اور بہت ساری چیزیں، ان سب کے اندر ان چیزوں کی اچھائی یا برائی کے اوپر ڈیپینڈ ہوتا ہے۔ اچھی ہے تو اچھی کہیں گے، بری ہوگی تو اس کو بری کہیں گے۔ اب اس حوالے سے ہمارا دینی رویہ رجحان کیسا ہونا چاہیے؟ تو دیکھیں ہوتا یہ ہے، بہت ساری چیزیں معاشرے کے اندر اس طرح رچ بس جاتی ہیں کہ اب اگر معاشرتی اور سماجی اعتبار سے وہاں پر کوئی نئی شے لے کے آئیں تو معاشرہ ریزسٹ کرتا ہے، آگے سے مزاحمت کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارے ہاں ایک شادی کا طریقہ رائج ہے کہ دولہا جو ہے وہ بارات لے کے دلہن کے گھر آتا ہے۔ یہ کوئی شرعی حکم نہیں ہے کہ ایسا کیا جائے۔ اگر دلہن والے بارات لے کے دولہا کے گھر چلے جائیں، کبھی ہم بھی 200 بندہ جمع کر کے حملہ کریں گے جیسے دولہا 200 بندہ جمع کر کے حملہ کرتا ہے، اور جیسے وہ ہمارا کنڈا کر کے جاتا ہے ہم اس کا کنڈا کر کے آئیں گے۔ اب یہ سارے 200 بندے جمع ہو کے اگر دولہا کے گھر چلے جائیں، وہاں جا کے نکاح ہو جائے اور معاملہ ختم، اس میں کیا حرج ہے؟ لیکن آپ کرنے جائیں تو ہمارا پاکستان کا جو معاشرہ ہے یا ہمارے بر صغیر کا جو معاشرہ ہے وہاں یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ ایک عرصے سے سماج کے اندر، معاشرے کے اندر یہ چیز رچی بسی ہے کہ دولہا صاحب ہی حاضری دیں گے۔ تو نئی چیز جو ہے وہ بعض اوقات تھوڑا سا تعجب، حیرت اور ایک قسم کی ایک تھوڑا سا ڈیفرنس سا لگتا ہے اس کے اندر، یار یہ کیا ہو گیا۔ لیکن آہستہ آہستہ بہت ساری چیزیں معاشرہ قبول کر لیتا ہے، وہ معاشرے میں اسی طرح رائج ہو جاتی ہیں۔ ایون کہ جو غلط چیزیں معاشرے میں رائج ہو جائیں، جیسے بری بدعتیں، یہ معاشرے میں رائج ہو جائیں، ان کے برخلاف کرے تو لوگوں کو عجیب لگتا ہے۔ جیسے اب ہمارے ہاں لے لیں، ہمارے ہاں اگر کسی شخص یہاں میت ہو جائے، اس کے گھر میں دعوت کا اہتمام ہوتا ہے، کھانا پکایا جاتا ہے، جنازہ پڑھ کے آتے ہیں تو جناب سارے لوگ جو جنازے میں گئے ایک ایک کو پکڑ کے، نہیں جی کھانا کھا کے جانا، آپ نے ویسے نہیں جانا۔ یہ جو دعوت ہے اسے دعوت میت کہتے ہیں، یہ ناجائز و حرام ہے، ٹھیک ہے؟ ایصال ثواب درست ہے، لیکن یہ دعوت کا اہتمام جائز نہیں ہے۔ اب اگر کسی کے ہاں ایسا نہ ہو تو یہاں ایک طوفان مچ جاتا ہے، وہ جی یہ تو مرے کا کھانا نہیں کھلایا انہوں نے، یہ تو اگلے دن ہی بھول گئے، دفنا کے بھول گئے، تو اس کے اوپر باتیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ حالانکہ یہ چینج درست تھی، یہ غلطی کو ختم کرنا تھا، یہ ایک بدعت سیاہ کو ختم کرنا تھا۔ تو بیسیوں چیزوں میں، بلکہ بیسیوں میں نہیں، ہزاروں چیزوں کے اندر بہت ساری عادات، رسوم، رواج لوگوں میں رچ بس چکے ہوتے ہیں۔ وہاں پر ہمیشہ حسن حکمت عملی کے ساتھ وہاں پر چینج لایا جاتا ہے۔ تبدیلی جو ہے بہت اچھی ہے اور تمام لوگوں کو پسند ہے، پھر فوری بھی آ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ لیکن آپ نے بڑی تبدیلی لانی ہے اور وہ لوگوں کا مزاج اس کو قبول نہیں کرتا، تو اگر یہ تبدیلی لائیں گے تو معاشرے کے اندر انتشار برپا ہوگا۔ اس کی ایک مثال مجھے ابھی ذہن میں میرے آئی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے خلاصہ اس کا عرض کر رہا ہوں، فرمایا کہ یہ جو حتیم ہے نا، یہ حتیم کا حصہ ہے خانہ کعبہ کا حصہ، یہ اصل کعبے کا حصہ ہے، یہ جدا نہیں ہے یوں کہ دیوار علیحدہ ہو حتیم علیحدہ، ایسا نہیں ہے، بلکہ خانہ کعبہ ہی اس طرح ہونا چاہیے۔ لیکن فرمایا کہ عائشہ تمہاری قوم ابھی نئی نئی مسلمان ہوئی ہے، وہ ہمیشہ سے خانہ کعبہ ایسی دیکھتی آئی ہے کہ چار دیواری چکور ہے بالکل، اور یہ علیحدہ گود نما بنا ہوا ہے۔ اگر میں اس کو یوں شامل کروں گا تو ان کے پھر جانے کا اندیشہ ہے، یہ بولو جی کعبہ ہی تبدیل کر دیا، خانہ کعبہ بدل دیا ہمارا، تو بہت سارے لوگوں کو ہضم نہیں ہوگا۔ ایسا نہ ہو کہ وہ اسلام ہی چھوڑ جائیں کہ ہم نہیں ایسے اسلام کو مانتے جس نے کعبہ بدل دیا۔ تو اب دیکھیں کتنا بڑا میٹر ہے۔ لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قوم کے مزاج، عادات، سوچ، ذہن کو سامنے رکھتے ہوئے اس میں تبدیلی جو ہے نا وہ لانے کے حوالے سے ایک اصول دے دیا کہ اس طرح کی چیزوں میں کیسے تبدیلی لائی جائے۔ اگر کچھ عرصہ اور یہ سلسلہ چلتا تو ہو سکتا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تبدیلی فرما دیتے، لیکن آپ کا وصال مبارک ہو گیا تو لہذا پھر وہ اس طریقے سے نہ ہو سکا۔ بعد والوں نے تبدیل کیا، پھر بدلا تو بالآخر دوبارہ اسی طرح فکس کر دیا کہ جیسے اب موجود ہے۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں تبدیلی کس لیول کی تبدیلی ہوتی ہے، لیکن اس کو لانے کے اندر بہت ساری چیزوں کو سامنے رکھا جاتا ہے۔ اندھیروں سے نکالے یہ، پھیلائے اجالے یہ کھولے بند آنکھوں کو
गिरतों को संभाले ये। सियासत से तिजारत तक, ने सबसे पहले घबराना नहीं, तालीम से मईशत तक, आपके जेब पे डाका डालना जानते हैं। सेहत से सनत तक, तो चोर घर में आ चुका है जनाब स्पीकर। हुकूमती ऐवानों से चाय खानों तक, कोई नहीं बच पाएगा तकरार से। कौन, कब, कैसे, क्यों जैसे सवाल बनते हैं मौजू प्रोग्राम तकरार में। देखते रहिए तकरार, कनाडा से बराह रास्त समीना जबीन के साथ, मंडे टू फ्राइडे, सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। दावत इस्लामी का एक शोबा जामियतुल मदीना, जिसकी तकरीबन 891 ब्रांचेस दुनिया के कई ममालिक में कायम हैं। कमोबेश 67,000 इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें बगैर किसी फीस के आलिम और आलिमा कोर्स कर रहे हैं। इनमें हजारों वो हैं जिनकी अकोमोडेशन, खाना पीना दावत इस्लामी के जिम्मे है। आप भी डोनेशंस के जरिए इस शोबे के साथ ताउन कर सकते हैं। आपके चंदे यानी डोनेशन को किसी भी जायज दीनी, इस्लाही, फलाही, रूहानी, खैर ख्वाही और भलाई के काम में खर्च किया जा सकता है। GTA का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला टीवी चैनल आवाज इंटरटेनमेंट के साथ मिलकर बनाए आपके बिजनेस को और भी बेहतर। हम आपके कंपनी या बिजनेस को एक अनोखे अंदाज में पेश करेंगे, जिससे आपके बिजनेस में और ज्यादा इजाफा होगा। हमारे फेसबुक, यूट्यूब और वेबसाइट को रोजाना लाखों लोग देखते हैं। हमारे पास हर किसी के एडवर्टाइजमेंट की जरूरत के हिसाब से पैकेज अवेलेबल हैं। आज ही 416-786-9809 पर कॉल करें और अपना एडवर्टाइजमेंट बुक कराएं। आवाज इंटरटेनमेंट, आवाज आपकी, चैनल हमारा, जुड़िए हमसे। आवाज इंटरटेनमेंट कनाडा का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला उर्दू हिंदी टीवी चैनल अब दस्तयाब है सैटेलाइट और केबल पर। इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और कई सारे ममालिकों में दस्तयाब। दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी आपकी आवाज, सिर्फ और सिर्फ आवाज इंटरटेनमेंट के साथ। अंधेरों से निकाले ये, फैलाए उजाले ये खोले बंद आँखों को, गिरतों को संभाले ये। रिस्क मैनेजमेंट इंसान की ज़िंदगी में एक बहुत अहम बात है और इंसान की तबीयत का अंदाज़ा ही ऐसे फैक्टर से लगाया जाता है कि वो रिस्क कितना लेता है, कितना प्रेशर बर्दाश्त कर सकता है। रिस्क मैनेजमेंट को आजकल हम मेडिकली गेज भी कर सकते हैं, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से साइकोलॉजिकली उसका एनालिसिस भी हो सकता है। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया की रिसर्च मेरे पास है कि इंसान 3 किस्म के होते हैं। एक रिस्क एवर्स है, जो रिस्क लेना ही नहीं चाहते। एक रिस्क टॉलरेंट है, जो रिस्क आ जाए तो उसको एक्सेप्ट करते हैं, माइंड नहीं करते, चलो आ गया तो ठीक है। और एक रिस्क सीकर होते हैं कि वो जानबूझ के रिस्क की तरफ जाते हैं। अगर नहीं भी कुछ मिल रहा, बिल्कुल सारे मैदान कवर कर लिए, पहाड़ों पे चले गए, पहाड़ों को भी कवर कर लिया तो उसके ऊपर जाके छलांगे लगा रहे हैं। यानी ये जो रिस्क की एक टेंडेंसी है, बिलाशुबा बज़ाहिर तो ऐसे ही लगता है कि ये एक अच्छा रवैया है, रिस्क को बिल्कुल ख़त्म नहीं होना चाहिए ज़िंदगी से। मजहबी तौर पे, इस्लामी तौर पे और माशरे में रहते हुए एक इंसान को रिस्क के बारे में क्या रवैया रखना चाहिए? देखिए, रिस्क मैनेजमेंट यानी नुकसान का जो उनसर और पहलू होता है उसको किस अंदाज के अंदर मैनेज किया जाए, बेसिकली तो ये सवाल पूरी ज़िंदगी के बारे में है। रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क फैक्टर जो है ये पूरी ज़िंदगी के बारे में होता है, लेकिन उनमें चंद एक इंसानी उसूल हैं और वो शरई उसूल भी हैं जिनको सामने रख के इंसान इन चीज़ों को जो है वो इन चीज़ों पे अमल करता है, इन चीज़ों को मैनेज करता है। देखिए, शायद व बायद ही ऐसी कोई चीज़ हो कि जिसके अंदर कोई नुकसान ना हो। हत्ता कि इस्लाम कबूल करने में भी नुकसान है। लोग इस्लाम कबूल करते हैं, ख़ानदान वाले उसके दुश्मन हो जाते हैं। सहाबा किराम ने इस्लाम कबूल किया तो उनको नुकसान हुआ, क्या कि कौम दुश्मन हो गई। बाज़ों को शहीद कर दिया, बाज़ों को कोयलों पे लिटाया, बाज़ों को जलती हुई रेत के ऊपर घसीटा गया, बाज़ों को घरों से निकाल दिया, उनका माल छीन लिया, उनको इलाके छोड़ने पड़े। तो है तो सारे नुकसान। लेकिन उसके मुकाबले में इस्लाम कबूल करना इस कदर अजीम शय है कि उसके होते हुए ये सारे नुकसान काबिल कबूल हैं।
تو نقصان والا جو فیکٹر ہے یہ تقریباً یوں کہہ لے کہ ہر شے میں ہوتا ہی ہے. ایک بچہ اسکول میں داخل کیا جاتا ہے تاکہ پڑھ لکھ کے ایک پڑھا لکھا انسان بن جائے, لیکن اس کو نقصان بہت بڑا ہوتا ہے, اس کی آزادی چھن جاتی ہے, اس کی موج مستی ختم ہو جاتی ہے, تو اس کے لیے بھی نقصان. ایک آدمی نوکری کرتا ہے, نوکری کرنے کے اندر بھی وہ کسی کا غلام بن جاتا ہے, اس 8 گھنٹے کے اندر وہ غلام ہے, اس کو آپ نوکری کہہ لیں یا غلامی کہہ لیں وہ برابر ہی ہوتا ہے. اس کو اپنے باس کے حکم پہ عمل کرنا ہے, جو وہ کہے گا ویسے ہی کرنا ہے. وہ اگر منع کر دے فون نہیں استعمال کرنا, یہ نہیں کر سکتا. وہ منع کر دے چائے نہیں پینی, یہ چائے نہیں پی سکتا. وہ بولے 1 سے 2 بجے کے درمیان ہی کھانا کھانا, یہ اتنے بجے ہی کھانا کھائے گا. ساری آزادیاں چھن گئی, لیکن چونکہ تنخواہ ملنی ہے لہذا اس کی وجہ سے یہ والی اپنی غلامی اور نوکری کو اور آزادیوں کی قربانی کو برداشت کر لے گا, حالانکہ نقصان ہے. آدمی شادی کرتا ہے, شادی کرنے میں تو 50 نقصان ہو سکتے ہیں, پتہ چلے زندگی ساری کی ساری خراب ہو گئی. یہ نقصان کا اندیشہ موجود, لیکن اس کے باوجود شادی کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انسانی زندگی کا طریقہ یہ ہے کہ ساری زندگی لوگ جو ہے وہ بے شادی نہیں گزار سکتے. اس طرح کے پہلو میں گنواؤں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی دنیا کی چیز شاید و باید ہی ایسی بچے کہ جس کے اندر یہ والا فیکٹر موجود نہ ہو. لیکن ایک دوسرے اعتبار سے میں عرض کرتا ہوں کہ دین اور شریعتیں جو نازل ہوئیں, اللہ تعالیٰ نے جو شریعتیں نازل فرمائیں, ہمارے علماء نے لکھا ہے, فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ شریعتوں کا نازل ہونا, شرعی احکام کا اترنا, اس کے پیچھے 5 بنیادی مقاصد ہیں. 5 بنیادی مقاصد: دین کا تحفظ, جان کا تحفظ, مال کا تحفظ, عقل کا تحفظ اور نسب کا تحفظ. دین, جان, مال, عقل, نسب, ان کا تحفظ ہی اصل مقصود ہے شریعتوں کے نازل ہونے سے. مثال کے طور پہ شراب پینے سے بندے کی عقل ماری جاتی ہے, لہذا شراب حرام کر دی گئی. ٹھیک ہے, اسی طرح بقیہ چیزوں کے اوپر آپ قیاس کر سکتے. یہ جو تحفظ ہے یہ کس سے ہے؟ تحفظ نقصان سے ہوتا ہے. دین کو نقصان, اب اس کو اگر میں دوسری تعبیر کروں, یہ تو میں نے ایک جو فقہی کتابوں کا جملہ وہ بولا نا, لیکن اگر اس کی میں دوسری تعبیر عرض کروں تو وہ یہ بنتی ہے کہ دین کو نقصان سے بچانے کے لیے, عقل کو نقصان سے بچانے کے لیے, جان کو نقصان سے بچانے کے لیے, مال کو نقصان سے بچانے کے لیے, نسب کو نقصان سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے شریعتوں کو نازل کیا. یعنی جملہ شرعی احکام کے نزول کا مقصد رسک مینجمنٹ ہے. تو اب اس پہ غور کر لیں کہ یہ رسک مینجمنٹ کس قدر وسیع ایک دنیا ہے اور یہ کتنی بڑی چیز ہے. لیکن اس میں کچھ پہلو وہ ہیں کہ جن کا شریعت نے اعتبار کیا, کچھ کا نہیں کیا. رسک کاروبار میں بھی ہوتا ہے. ایک آدمی مال خریدتا ہے بیچنے کے لیے, اس میں رسک کا فیکٹر موجود ہے کہ مارکیٹ گر گئی تو جتنے کا خریدا اتنے کا بھی نہیں بکے گا, لیکن یہ بھی پہلو ہوتا ہے کہ نہیں یار زیادہ کا بکے گا. ٹھیک ہے, تو رسک فیکٹر اس میں بھی ہے. اور جب بندہ جوا کھیلتا ہے تو رسک اس کے اندر بھی ہے کہ یا مل جائے گا یا چلا جائے گا. رسک فیکٹر اس کے اندر ہی, لیکن وہ حرام ہے, یہ حلال ہے. تجارت حلال ہے اور جوا یہ حرام ہے, اور دنیا کی بھی ایک بڑی تعداد جوئے کو حرام سمجھتی. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رسک مینجمنٹ اور رسک فیکٹر کا جو باب ہے یہ بڑا وسیع ہے. اس کے لیے اگر تمام تر اصولوں کو ہم سامنے رکھنے یا بیان کرنے کی کوشش کریں تو اس کو تو 1-1.5 سال چاہیے, پھر جا کے کہیں اس کی ڈیٹیل بیان ہو سکتی ہے. عام طور پہ عقل اور دین دونوں اس کے بارے میں کیا اصول دیتے ہیں وہ میں 1-2 عرض کر دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جب ایک طرف رسک ہے اور دوسری طرف بینیفٹ ہے, ادھر نقصان ہے ادھر فائدہ ہے, تو یہ دیکھا جائے گا کہ نقصان بڑا یا فائدہ بڑا. اگر فائدہ بڑا ہے تو پھر چھوٹے نقصان کو برداشت کر لیا جائے گا. ایک آدمی سے کوئی مال چھین لے, اب یا تو یہ موبائل چھین لے, یا تو موبائل دے دے اور یا نہ دے اور گولی کھا لے, تو کیا کرے گا؟ موبائل دے دے گا نا وہ, کیونکہ مال کا نقصان چھوٹا ہے, جان کا نقصان بڑا ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ یا تو یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف چھوٹا فائدہ ہے ایک طرف بڑا فائدہ ہے, تو پھر بڑے فائدے کی طرف جایا جاتا ہے. ایک طرف چھوٹا نقصان ہے دوسری طرف بڑا نقصان ہے, تو بڑے سے بچا جاتا ہے. آپ روڈ میں اس طرح ہیں کہ ادھر سے ٹرک آ رہا ہے اور یہاں سے سائیکل آ رہا ہے, اب
ادھر جائیں گے تو ٹرک کے نیچے، ادھر جائیں گے تو سائیکل کے نیچے، تو کس کے نیچے آنا پسند کریں گے؟ آپ سائیکل کے نیچے آنا پسند کریں گے، کیونکہ ادھر بڑا نقصان ہے، ادھر چھوٹا نقصان ہے۔ تو جہاں دو نقصان ہوں، ایک بڑا ایک چھوٹا، تو وہاں بڑے سے اوائڈ کیا جاتا ہے، بچا جاتا ہے، اور چھوٹے کو اختیار کر لیا جاتا ہے۔ جہاں پر ایک طرف نقصان تو ہے لیکن اس کے مقابلے میں فائدہ بہت بڑا ہے، تو وہاں پر وہ نقصان جو ہے وہ اس کو صرف نظر کر دیا جاتا ہے اور اس فائدے کو اپنے پیش نظر رکھا جاتا ہے۔ میں نے آپ کو جتنی پہلے مثالیں دی تھیں وہ ساری کی ساری ایک طرف نقصان ایک طرف فائدے والی تھی۔ ایمان فائدہ ہے، اور اس کا جو فائدہ ہے وہ جنت ہے، وہ خدا کی رضا ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی کی راحتیں ہیں۔ دوسری طرف نقصان ہے دنیا کی کچھ تکلیفیں، تو یہ نقصان چھوٹا ہے، فائدہ بہت بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے بقیہ چیزیں تھیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ نوکری کرتا ہے، نوکری کے اندر نقصان تو ہے کہ آزادی چھن گئی، لیکن فائدہ بہت بڑا ہے کہ پیسے بہت سارے ملیں گے، زندگی اسی سے گزرنی ہے، تو لہذا اس فائدے کو اختیار کر لیا جاتا ہے۔ تو یوں چند ایک اصول ہیں، الضرر یزال، نقصان کو زائل کیا جاتا ہے، اذا ابتلی ببلیتین فاختار اہونہما، جب کوئی آدمی دو مصیبتوں میں مبتلا ہو تو چھوٹی کو اختیار کر لے، بڑی کو چھوڑ دے۔ تو اس طرح کے اصول ہیں جن کی روشنی میں رسک مینجمنٹ کیا جا سکتا ہے۔ بالکل صاحب نے جو فرمایا، اکنامکس کے اندر بھی ایک اپرچونٹی کاسٹ کا ہمیں کانسیپٹ ملتا ہے۔ وہ اپرچونٹی کاسٹ بڑی بڑی اکانومیز کو یہی سکھا رہی ہوتی ہے کہ آپ چھوٹے نقصان کو ایکسیپٹ کر لیں اور بڑے نقصان کو اوائڈ کیا جائے۔ اندھیروں سے نکالے یہ، پھیلائے اجالے یہ کھولے بند آنکھوں کو، گرتوں کو سنبھالے یہ۔ सियासत से तिजारत तक, सबसे पहले घबराना नहीं। तालीम से मईशत तक, आपके जेब पे डाका डालना जानते हैं। सेहत से सनत तक, तो चोर घर में आ चुका है जनाब स्पीकर। हुकूमती ऐवानों से चाय खानों तक, कोई नहीं बच पाएगा तकरार से। कौन, कब, कैसे, क्यों जैसे सवाल बनते हैं मौजू प्रोग्राम तकरार में। देखते रहिए तकरार, कनाडा से बराह रास्त समीना जबीन के साथ, मंडे टू फ्राइडे, सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। दावत इस्लामी का एक शोबा जामियतुल मदीना, जिसकी तकरीबन 891 ब्रांचेस दुनिया के कई ममालिक में कायम हैं। कमोबेश 67,000 इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें बगैर किसी फीस के आलिम और आलिमा कोर्स कर रहे हैं। इनमें हजारों वो हैं जिनकी अकोमोडेशन, खाना पीना दावत इस्लामी के जिम्मे है। आप भी डोनेशंस के जरिए इस शोबे के साथ ताउन कर सकते हैं। आपके चंदे यानी डोनेशन को किसी भी जायज दीनी, इस्लाही, फलाही, रूहानी, खैर ख्वाही और भलाई के काम में खर्च किया जा सकता है। GTA का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला टीवी चैनल आवाज इंटरटेनमेंट के साथ मिलकर बनाए आपके बिजनेस को और भी बेहतर। हम आपके कंपनी या बिजनेस को एक अनोखे अंदाज में पेश करेंगे, जिससे आपके बिजनेस में और ज्यादा इजाफा होगा। हमारे फेसबुक, यूट्यूब और वेबसाइट को रोजाना लाखों लोग देखते हैं। हमारे पास हर किसी के एडवर्टाइजमेंट की जरूरत के हिसाब से पैकेज अवेलेबल हैं। आज ही 416-786-9809 पर कॉल करें और अपना एडवर्टाइजमेंट बुक कराएं। आवाज इंटरटेनमेंट, आवाज आपकी, चैनल हमारा, जुड़िए हमसे। आवाज इंटरटेनमेंट कनाडा का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला उर्दू हिंदी टीवी चैनल अब दस्तयाब है सैटेलाइट और केबल पर। इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब इमिरात, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और कई सारे मुमालिकों में दस्तयाब। दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी आपकी आवाज, सिर्फ और सिर्फ आवाज इंटरटेनमेंट के साथ। अंधेरों से निकाले ये, फैलाए उजाले ये खोले बंद आँखों को, गिरतों को संभाले ये। جو چیز 100% غلط ہے اس کو تو لازمی طور پہ ہی ختم کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ قوم جو ٹیکس چور ہے، تو اب اس کو یہ نہیں بولیں گے کہ قوم کو پہلے پیار پری سے سمجھائیں گے، منائیں گے، منت کریں گے، ایسا نہیں ہوگا بھائی۔ جو غلط ہے اس کو ایریڈیکیٹ فوری طور پہ کیا جائے گا۔ لیکن بہت ساری چیزیں کہ جن میں آپ بولیں کہ نہیں جناب ہم جھرلو ہی پھیر دیں گے، وہ والا کام وہاں پر نہیں چلتا۔ تو سماجی چیزوں میں، معاشرتی چیزوں میں، معاشی چیزوں میں، فیملی میٹرز کے اندر، فیملی کے اندر ایک زندگی کا اسلوب چل رہا ہوتا ہے۔ اب اس کو یک دم جو ہے کوئی آدمی اٹھ کے بولے کہ نہیں جناب سب برابر ہیں،
اور ہم تو برابری کی بنیاد پہ کریں گے یا کوئی اور تبدیلی لے آئے تو وہاں پر یہ تبدیلی لانا یہ الٹا نقصان دہ ثابت ہو جاتا ہے۔ اب شرعی اعتبار سے چیزوں کو کیسے لیا جائے اس کے حوالے سے میں عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھیں ہمارے لیے دین کا ایک بڑا بنیادی اصول ہے، وہ یہ ہے کہ مسلمان کے لیے سب سے مقدم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ کائنات میں، مخلوق میں کسی کا بھی کوئی حکم، کوئی کام، کوئی شے اگر اللہ رسول کے حکم کے خلاف ہے تو مسترد ہے، اور جو اللہ رسول کا حکم ہے وہ مقدم ہے۔ ٹھیک، یہ ہے ایک بنیادی اصول۔ اب اللہ رسول کی جو اطاعت ہے اس کے اندر دو صورتیں ہوتی ہیں۔ بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ صرف اصول بیان کیے ہوتے ہیں، قرآن و حدیث کے اندر اصول بیان کر دیے گئے، مثال کے طور پہ خیر خواہی ہونی چاہیے، دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، اور حسن سلوک ہونی چاہیے، ملاپ اور ملانے کا سلسلہ ہونا چاہیے بجائے سیپریشن اور دوریاں پیدا کرنے کی۔ یہ چند ایک بنیادی اصول ہوتے ہیں۔ بعض جگہ رہنمائی اصولی ہوتی ہے، بعض جگہ جزئیات کے اندر تفصیل ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ سود ہے، اصولی طور پہ تو یہ ہے کہ حرام کمانا درست نہیں، یہ ایک اصولی رہنمائی ہے کہ ناپاک نہ کھاؤ، پاکیزہ رزق کھاؤ، حرام سے بچو، یہ ایک اصولی چیز ہے۔ لیکن اس اصول کے جزئیات بھی آ گئے، اصول کے جزئیات یوں آ گئے کہ فرما دیا کہ سود حرام ہے۔ اور سود کسے کہتے ہیں؟ سود کہتے ہیں کہ کسی کو پیسے دیے اور اس سے بغیر عوض کے زیادہ پیسے وصول کر لیے، قرض دیا اور زیادہ پیسے وصول کر لیے، یہ سود ہے۔ یہ جزئیات کے اندر بھی رہنمائی آ گئی۔ جہاں اصولی رہنمائی ہے وہاں نئی شے ایسی نہ ہو جو اصول کے خلاف ہو، جہاں جزوی رہنمائی ہے وہاں ایسی شے نہ ہو کہ جو اس جزئیے اور اس ڈیٹیل کے برخلاف ہو۔ یہ ہے مین چیزیں۔ اس سے ہٹ کر دین ایسا نہیں کرتا کہ ایک ایک چیز کے اندر پکڑ کے اس کے بارے میں کوئی جدا گانا ڈیٹیلڈ حکم دیتا ہے کہ یہ موبائل ہے تو موبائل کے شرعی احکام یہ ہیں، یہ پین ہے تو پین کے شرعی احکام یہ ہیں، یہ پیپر ہے تو پیپر کے شرعی احکام، یہ ایسا نہیں ہوتا۔ جنرل بہت سارے احکام ہیں جو اس پر بھی اپلائی ہوں گے، اس پر بھی۔ قلم کے اوپر ایک جنرل اصول اپلائی ہوگا کہ یہ باطل کی تائید کے لیے نہ ہو، یہ کسی یہ جو نا یہ شراب کی تائید کے لیے نہ ہو، یہ بدکاری کو پروموٹ کرنے کے لیے نہ ہو، یہ بے حیائی کو پھیلانے کے لیے نہ ہو۔ تو اس کا تعلق بیسیکلی پین کے ساتھ نہیں ہے، یہ جنرل انسٹرکشنز ہیں۔ اب وہ اپلائی اس کے اوپر بھی ہو رہی ہیں۔ موبائل کے بارے میں یہ ہوگا کہ موبائل کے ذریعے دوسرے کو تنگ نہ کیا جائے، اسے فضولیات میں استعمال نہ کیا جائے، اسے گانے سننے میں استعمال نہ کیا جائے، اسے موسیقی سننے میں استعمال نہ۔ یہ جنرل انسٹرکشنز ہیں جو اس کے لیے نہیں تھی، جو جنرلی تھی۔ اب یہ بھی اس کے اندر آ گیا تو لہذا یہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ تو ہر شے کے بارے میں جدا جدا کوئی ڈیٹیلڈ احکام نہیں ہے، بلکہ ایک مجموعی حکم دے دیا جاتا ہے۔ اب اس کے اعتبار سے نئی چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، تو نئی چیز کو دیکھا جائے گا کہ اخلاقی اعتبار سے اس کے اندر خرابی تو نہیں ہے، اس میں عقلی اعتبار سے تو خرابی نہیں ہے، اس میں معاشرتی اعتبار سے خرابی تو نہیں ہے، اس کے اندر لوگوں کے جائز رسم و رواج کے اعتبار سے تو خرابی اور ایک خام خواہ کا انتشار پیدا کرنے والی بات تو نہیں ہے، اس میں اسلامی احکام جو ہیں ان کے اعتبار سے تو کوئی خرابی نہیں ہے۔ یہ جنرل اصول ہیں، ان کی روشنی کے اندر نئی چیز کو دیکھا جائے گا، وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، وہ غلط بھی ہو سکتی ہے۔ حضور ایسا لگتا ہے کہ شیطان بڑی انفلوئنسنگ چیز ہے، پورے معاشر کی طرف نظر دوڑائیں، ہر طرف شیطانی کام ڈیرے ڈالے نظر آتے ہیں، کفر ہے، بے حیائی ہے، فحاشی ہے، رسومات ہیں، گناہ مختلف روپ دھار دھار کے ہمارے سامنے آتا ہے، اور اس قدر ہم اس گناہوں کے جال میں ٹریپ ہو چکے ہیں کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ اگر ہم گناہ کو چھوڑیں گے تو یہ سب کچھ جو ہمارے ارد گرد ہے، کاروبار، دوست یار، اور کچھ کیسز میں تو گھر بار بھی چھوٹ جائے گا۔ تو اب اس طرح درویش بن کے تو رہا نہیں جا سکتا سوسائٹی میں، اتنا ماڈرن کام ہو گیا ہے، ایوری تھنگ از آن یور اسکرین، ایوری تھنگ از ان یور پاکٹ، ایوری تھنگ از ان فرنٹ آف یو۔ تو کوئی آسان سی ٹپ حضور بتائیے کہ زندگی بھی بسر ہو جائے اور اسلامی انداز سے بسر ہو جائے اور گھر بار بھی نہ چھوڑے۔ دیکھیں شیطانی کام نہیں کرے تو بندہ درویشی بن جائے، ایسی بات تو یقیناً نہیں ہے۔ اب یہ محققین ہوتے ہیں جو ریسرچ کے اندر بڑے ڈوب جاتے ہیں نا، مہینوں بعض اوقات برسوں خلوتوں میں رہ کر وہ کام کرتے ہیں، یا جو دیانتداری کے ساتھ اپنی صحیح جو ان کی جاب ہے اسے وہ پورا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ پروفیسر ہے، پروفیسر کا کام دیانتداری سے پڑھانا اور جو پڑھانا ہے اس کی اچھی تیاری کرنا، ٹھیک۔ اب اگر وہ اچھی تیاری کرے گا تو اس کے لیے بھی اس کو وقت چاہیے، اور اس نے پڑھانا ہے اس کے لیے بھی وقت چاہیے، ریلیکسیشن کا ٹائم اس کے پاس تھوڑا ہوتا ہے۔ تو پروفیسر مست نہیں ہوتے، سائنسدان جو سائنسی ایجادات کے اندر لگتے ہیں
اور سر اٹھانے اور کھجانے کی فرصت نہیں ہوتے، یہ درویش نہیں ہوتے، یہ بھی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ کوئی شیطانی کاموں میں نہیں پڑے ہوتے۔ تو بات یہ ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ کسی آدمی کے اوپر کوئی مقصد اگر سوار ہو جائے تو وہ مقصد اس سے بہت ساری چیزوں سے بچا لیتا ہے۔ کرکٹر اس کو دھن ہوتی ہے کہ بھائی مجھے اپنی پرفارمنس، اپنی فٹنس ٹھیک کرنی، وہ یہ نہیں کرتا کہ رات کو جا کے شراب خانے میں شراب پی رہا ہو یا ساری رات جناب وہ صبح 4 بجے تک بیٹھ کے فلمیں دیکھ رہا ہو، نہیں، بڑی بیلنسڈ لائف وہ گزارتا ہے نا۔ اس کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی مجھے یہ تلی ہوئی چیزیں نہیں کھانی، میرا جو انسٹرکٹر ہے، میرا جو کوچ ہے، اس نے تلی ہوئی چیزوں سے منع کیا ہے، اس نے جسٹ جو باربیکیو ٹائپ کی ہے اور یا جو سبزیاں ہیں اس کے کھانے کا کیلوریز اس نے مجھے بتا دی، اتنی کیلوریز کھانی۔ تو یہ ایک کرکٹر اپنی ساری خواہشیں قربان کر دیتا ہے۔ اس کو آپ بڑی بہترین قسم کی فرائی لذیذ قسم کی چیز دے نا، وہ بولے گا سوری بھائی نہیں میں نہیں کھا سکتا۔ آپ اس کو بولے چلو یار فلم دیکھنے چلتے، رات کے 12 بجے 3 بجے تک کا شو ہے، وہ بولے گا بھائی یہ شو تمہیں مبارک، میں نہیں جاؤں گا، مجھے اپنی نیند پوری کرنی۔ آپ اسے بولے کہ چلو جی بیٹھ کے تاش کھیل دیں، وہ بولے گا تم ہی کھیل لو، مجھے نہیں کھیلنا۔ وہ اپنی یہ ساری چیزیں کیوں قربان کرتا ہے؟ اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ اگر اس نے اپنے کوچ اور انسٹرکٹر کی ہدایات کی خلاف ورزی کی تو یہ اسی کو نقصان پہنچائیں گی، یعنی یہ اسی کھلاڑی کو نقصان پہنچائیں گی۔ اس کا تلی ہوئی چیزیں کھانا اسی کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے اور وہ اس کی فٹنس اور پرفارمنس کے اندر پرابلم کرے گی۔ یہ پوری رات جاگے گا تو آگے دن صحیح طریقے سے میچ نہیں کھیل سکے گا، لہذا یہ سوتا بھی ہے۔ تو کیا یہ شیطانی چیزیں چھوڑ کے اس نے اگر تاش چھوڑی ہے، اس نے اگر فلمیں چھوڑی ہیں، اس نے اگر ڈرنک کرنا چھوڑا ہے، ایون کہ اس نے حلال فرائی چیزیں بھی چھوڑ دی ہیں، تو کیا یہ مست ہو گیا؟ کیا یہ درویش ہو گیا؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے سامنے اس سے بڑا مقصد موجود ہے۔ جب آپ بڑے مقصد کے لیے چھوٹی چیزوں کی قربانی دیتے ہیں تو آپ کو مست اور درویش نہیں کہا جاتا، آپ کو سمجھدار کہا جاتا ہے۔ اس کھلاڑی کو آپ بیوقوف بولیں گے یا سمجھدار کہیں گے؟ اس کو بولیں یار یہ سمجھدار کھلاڑی ہے۔ اندھیروں سے نکالے یہ پھیلائے اجالے یہ کھولے بند آنکھوں کو گرتوں کو سنبھالے یہ۔ सियासत से तिजारत तक, सबसे पहले घबराना नहीं। तालीम से मईशत तक, आपकी जेब पे डाका डालना जानते हैं। सेहत से सनत तक, तो चोर घर में आ चुका है जनाब स्पीकर। हुकूमती ऐवानों से चाय खानों तक कोई नहीं बच पाएगा तकरार से। कौन, कब, कैसे, क्यों जैसे सवाल बनते हैं मौजू प्रोग्राम तकरार में। देखते रहिए तकरार, कनाडा से बराह रास्त समीना जबीन के साथ मंडे टू फ्राइडे सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। दावत इस्लामी का एक शोबा जामियतुल मदीना, जिसकी तकरीबन 891 ब्रांचेस दुनिया के कई ममालिक में कायम हैं। कमोबेश 67,000 इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें बगैर किसी फीस के आलिम और आलिमा कोर्स कर रहे हैं। इनमें हजारों वो हैं जिनकी अकोमोडेशन, खाना पीना दावत इस्लामी के जिम्मे है। आप भी डोनेशंस के जरिए इस शोबे के साथ ताउन कर सकते हैं। आपके चंदे यानी डोनेशन को किसी भी जायज दीनी, इस्लाही, फलाही, रूहानी, खैर ख्वाही और भलाई के काम में खर्च किया जा सकता है। GTA का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला टीवी चैनल आवाज इंटरटेनमेंट के साथ मिलकर बनाए आपके बिजनेस को और भी बेहतर। हम आपके कंपनी या बिजनेस को एक अनोखे अंदाज में पेश करेंगे, जिससे आपके बिजनेस में और ज्यादा इजाफा होगा। हमारे फेसबुक, यूट्यूब और वेबसाइट को रोजाना लाखों लोग देखते हैं। हमारे पास हर किसी के एडवर्टाइजमेंट की जरूरत के हिसाब से पैकेज अवेलेबल हैं। आज ही 416-786-9809 पर कॉल करें और अपना एडवर्टाइजमेंट बुक कराएं। आवाज इंटरटेनमेंट, आवाज आपकी, चैनल हमारा, जुड़िए हमसे। आवाज इंटरटेनमेंट कनाडा का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला उर्दू हिंदी टीवी चैनल अब दस्तयाब है सैटेलाइट और केबल पर।
इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब इमिरात, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और कई सारे मुमालिकों में दस्तयाब। दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी आपकी आवाज, सिर्फ और सिर्फ आवाज इंटरटेनमेंट के साथ। अंधेरों से निकाले ये, फैलाए उजाले ये खोले बंद आँखों को, गिरतों को संभाले ये। जो आदमी अपने बड़े मकसद के लिए छोटी छोटी ख्वाहिशात की कुर्बानी देता है ना, वो समझदार होता है, वो बेवकूफ़ नहीं होता। अब बात ये है कि हम हैं मुसलमान। मुसलमान की ज़िंदगी बेमकसद नहीं है। अल्लाह ताला ने मुसलमान की ज़िंदगी का एक मकसद बयान किया। जब हम उस मकसद के लिए दीगर चीज़ों और ख्वाहिशात की कुर्बानियाँ देते हैं तो इसे मस्ती और दुर्वेशी नहीं कहा जाएगा, इसे समझदारी और अक्लमंदी कहा जाएगा। अब हमारी ज़िंदगी का मकसद अल्लाह ताला ने क्या बयान फरमाया? कुरान मजीद के अंदर फरमाया, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ए नबी, तुम कहो कि बेशक मेरी नमाज और मेरी इबादतें और मेरा जीना और मेरा मरना सब अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का पालने वाला है। मुसलमान की ज़िंदगी का मकसद अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि उसका जीना मरना सब अल्लाह के लिए हो जाए। मुराद ये कि उसके ज़िंदगी के तमाम अफ़आल भी अल्लाह के लिए हों और मरने की तैयारी भी उसकी अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लिए हो। अब हम एक मकसद वो होता है जो हम अपना डिटर्मिन करते हैं और डिसाइड करते हैं। खिलाड़ी ने खेल का किया, मुहक्किक ने रिसर्च का किया, साइंसदान ने साइंसी ईजाद का किया, हुक्मरान ने अपने निज़ाम को दुरुस्त करने का किया। वो अपने उन मकासद की खातिर जो उन्होंने तय किए, वो ताश भी छोड़ते हैं। आपने देखा कि हुक्मरान जनाब ताश ही खेलता रहता, हुक्मरान फिल्में देखता रहता, ऐसा नहीं होता। क्यों? इसलिए कि उसके सामने एक मकसद होता है। अपने मकसद के लिए अगर हुक्मरान अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी दे सकता है, अगर साइंसदान कुर्बानी दे सकता है, अगर रिसर्च स्कॉलर कुर्बानी दे सकता है, अगर खिलाड़ी कुर्बानी दे सकता है, अगर तालिब इल्म कुर्बानी दे सकता है। तालिब इल्म रात को ड्रिंक नहीं करता कि सुबह क्लास जाना ड्रिंक कर लो, रात 4 बजे तक फिल्में नहीं देखता, ताश नहीं खेलता, वो बेहयाई वाले काम नहीं करता। क्यों? इसलिए कि उसको अगले दिन की क्लास का पता होता है। तो जब वो अपने मकसद के लिए कुर्बानी देता है और उसे कहा जाता है समझदारी, और ये वो मकासद जो उसने तय किए, तो वो मकसद के जो खुदा ने हमारे लिए तय किया, जो अल्लाह ताला ने हमें बताया, वो मकसद कतई तौर पे दुनिया की हर मखलूक के मकसद से बढ़कर है कि वो खुदा ने मुकर्रर किया हुआ। अब अगर उस मकसद के लिए कि हमारी ज़िंदगी खिलाफ इताअत खुदा और रसूल ना हो, बल्कि मुताबिक इताअत खुदा और रसूल हो, जब ये मकसद है, तो अब इस मकसद के लिए अगर कोई शैतानी ख्वाहिशात की, लज्जात की और एक्टिविटीज़ और मसरूफियात की कुर्बानी देता है, तो फिर ये समझदार बंदा है, ये मस्त दरवेश नहीं है। फ़र्क वहाँ पर आता है कि जब आप किसी शय को मकसद बनाते हैं और नहीं बनाते। जिसने मकसद बना लिया आखिरत को, अल्लाह ताला की रिज़ा को, उसके लिए कुर्बानियाँ कोई चीज़ नहीं। उसके लिए तो ये है कि भाई सारी ज़िंदगी मिल मिला के कितनी होगी? 70 साल की। सारी ज़िंदगी मिल मिला के 70 साल की, 70 साल कुर्बानियाँ दे दें और 70 खरब साल से भी लंबी ज़िंदगी हमें मिल जाएगी, आसाइशों वाली, नेमतों वाली, लज्जतों वाली, मज़ों वाली, राहतों वाली, खुशियों वाली, खुशहालियों वाली, सेहत वाली, आफियत वाली। तो बताइए 70 साल की कुर्बानी दे के अगर 70 खरब से भी ज़्यादा लंबी ज़िंदगी मिलती है, तो वो बेहतर है या ये बेहतर है कि उस ज़िंदगी को तबाह कर दिया जाए और इसको सेट कर लिया जाए? तो चूंकि लोगों ने आखिरत को अपना मकसद नहीं बनाया होता, इसलिए उनको लगता है कि यार कैसे कुर्बानी दे। जबकि यही लोग जब अपने दुनियावी काम करते हैं और उसके लिए ये सारी चीज़ें कुर्बान करते हैं, तो सारे लोग तालियां बजा रहे होते, वाह जी वाह क्या बात है। एक तालिब इल्म को बोला जाए आओ खेलो, और वो बोले नहीं यार मेरा कल पेपर है, मैं नहीं खेलूंगा, तो सारे लोग कहते हैं यार क्या माशाल्लाह समझदार और कितना मेहनती तालिब इल्म है। एक साइंसदान ऐसा ही करे थे कि यार कितना यार अपने डेडिकेटेड है अपने अपने काम के साथ, वर्क के साथ। रिसर्च स्कॉलर यही करे तो बड़ी उसकी तारीफ होगी, हुक्मरान ये करे तो बोले देखिए यार आवाम का कितना खैर खा है, कितना जो है ना ये वो है, एक मोटिवेटेड है उसके लिए और डेडिकेटेड है उसके लिए, अपनी इसने जिंदगी कुर्बान कर दी इसने मुल्क के लिए, कौम के लिए। बानिए पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना शराब तो नहीं पीते थे, वो खेलों के अंदर तो नहीं लगे रहते थे, ताश वाश तो नहीं खेलते थे, ये सारे काम नहीं करते थे।
انہوں نے اپنی صحت بھی قربان کر دی، تو اس پہ ان کی تعریف کریں گے یا مذمت کریں گے؟ تعریف کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک بہت بڑے مقصد کے لیے انہوں نے ساری قربانیاں دیں. تو جب مقصد آدمی سمجھ لے پھر قربانی دینا مشکل نہیں ہوتا. پرابلم وہاں آتی ہے کہ جب ذہن کے اندر آخرت کا مقصد ہی نہیں ہوتا. آخرت جب مقصود ہی نہیں ہے، یہ گول ہی نہیں ہے which have to be achieved. جب ذہن کے اندر وہ گول ہی نہیں ہے، وہ مقصد ہی نہیں ہے، تو لہذا اب لگے گا کہ یار دیکھو کتنی بے مزہ اور خشک زندگی گزار رہا ہے، تری نہیں ہے اس کی زندگی کے اندر، اس کی زندگی میں مشروب مغرب نہیں ہے، ڈلتی ہوئی شاموں کے مزے نہیں ہیں اس کی زندگی کے اندر. تو بھائی وہ اور بھی بہت سارے لوگوں کی زندگی میں نہیں ہے، اور وہ بھی بڑی سمجھداری کی زندگی گزارتے ہیں اور عقل مندی قرار پاتے ہیں. اسی طریقے سے جو آخرت کے لیے اور آخرت کی لذتوں اور راحتوں اور ابدی زندگی کے لیے دنیا کی ان چیزوں کی قربانی دیتا ہے، وہ سمجھدار ہے، وہ عقل مند ہے، وہ بڑے مقصد کے لیے چھوٹی چھوٹی خواہشوں کو قربان کر رہے ہیں. دین اسلام کے جو دو ایسپیکٹس ہیں، ایک تو ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو پیورلی ایک الگ سے کام ہے، روٹین سے ہٹ کے کرنے ہوتے ہیں اور پرفارمنس کا طریقہ سیکھنا ہوتا ہے. اور ایک جو دین اسلام کا جو ایتھکس کا پہلو ہے، پنکچویلٹی دین اسلام ہمیں سکھاتا ہے، ڈیڈیکیشن ود دا گریٹر کاز جو آپ نے بتائی، ایتھکس سکھاتا ہے، خودداری، سخاوت، یعنی جو ہر بندہ کر سکتا ہے، اگر وہ مسلمان نہیں بھی ہے تب بھی کر سکتا ہے وہ، اور کرتے ہیں لوگ. اس کا مطلب حضور کہ وہ دین اسلام کا ڈراپ ڈاؤن، یہ سارا سخاوت، خودداری، ہمدردی، مسکرا کے ملنا، پنکچویلٹی، ڈیڈیکیٹڈ ود دا گریٹر کاز، یہ جو بھی کرے گا چاہے وہ مسلمان ہو نہ ہو، اس کو کم از کم دنیا کی زندگی میں سکسیس ملے گی. اسباب اور علل کا جو سلسلہ ہے، یعنی کاز اینڈ ایفیکٹس کا جو سلسلہ ہے، کہ بھی ایک عمل کریں گے اور اس کا ایک نتیجہ ہے. جب وہ عمل ہوگا تو اس کا نتیجہ بھی نکلے گا. سورج نکلے گا تو روشنی بھی ہوگی، ڈوبے گا تو تاریکی بھی ہوگی. اسی طریقے سے اسباب کے ساتھ بہت ساری چیزیں وابستہ ہیں. آپ بہت خوش اخلاق ہوں گے تو آپ کے تعلقات بڑھیں گے، اور آپ بد اخلاق ہوں گے تو آپ کے تعلقات ٹوٹیں گے، کم ہوں گے. یہ ایک سیدھی سیدھی چیز ہے. تو لہذا یہ اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے کی ہے. ایسا نہیں ہے کہ دنیا کا وعدہ صرف مسلمانوں کے لیے. قرآن مجید کی آیت مبارکہ بھی ہے کہ دنیا کی زندگی تو سب کے لیے ہے، ہاں آخرت صرف مومنوں کے لیے ہے. تو لہذا جو آخرت کا اجر ہے وہ ایمان والوں کے ساتھ ہے، خاص ہے. جو دنیا کا اجر ہے، جو دنیا کا نتیجہ ہے، جو دنیا کا رزلٹ ہے، اس کے بارے میں قرآن مجید کی واضح آیت ہے، لیس للانسان الا ما سعی. انسان کے لیے نہیں مگر وہی جس کی وہ کوشش کرتا ہے. تو آدمی جس کام کے لیے کوشش کرتا ہے اس کا نتیجہ دنیا کے اندر مل جاتا ہے. قرآن مجید میں طلبگار دنیا اور طلبگار آخرت دونوں کا اللہ تعالیٰ نے بیان کر کے ایک آیت کے اندر سورہ بنی اسرائیل کے اندر فرمایا کہ کلن نمد ہؤلاء و ہؤلاء، فرمایا کہ ان سب کو ہم دیں گے، ان کو بھی، جو دنیا کے طلبگار ہیں ان کو بھی دیں گے، جو آخرت کے طلبگار ہیں ان کو بھی دیں گے، لیکن آخرت خاص ہے ایمان والوں کے لیے. دھیروں سے نکالے یہ پھیلائے اجالے یہ کھولے بند آنکھوں کو گرتوں کو سنبھالے یہ